نہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقے ہم نے سکھائے، نہ لوگوں سے مل کر بات کرنے کے انداز ہم نے سکھائے۔ بچیاں کھیلتے کھیلتے ایسی بڑی ہو گئی، کیونکہ باپ کی نظر میں 25 سال کی بیٹی بھی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے۔ ارے ہماری ابھی تو چھوٹی بچی ہے، تمہارے لیے بچی ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں۔ بلکہ بچیاں جب تمہاری 5 سال کی ہو جائیں اسی وقت سے تم اس کی تربیت کی فکر کرنے لگ جاؤ، بلکہ اسلام نے اس سے قبل تربیت کا تمہیں سلیقہ دیا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی جب ان کی عمر 3 سال کی تھی۔ 3 سال کی عمر تھی اس وقت وہ اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی۔ کوئی بچی یہ کام کرے گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں آئے ہیں نماز کے لیے، سجدہ کر رہے تھے، ایک ظالم وحشی درندے نے اونٹ کی گندی وہ جڑی لا کر حضور کی پیٹھ پر ڈالا۔ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ننھی سی یہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں جب ان کی عمر 5 سال کی تھی، 4.5-5 سال کے بیچ میں، پوری حضور کی پیٹھ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز نہ لگے، حضرت فاطمہ تو 5 سال کی عمر میں اس کا خیال کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، وہ تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ امور خانہ داری میں وہ پورا کمال رکھتی تھیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں گھروں میں کھانا بنانا خود جانتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد گھر پورا چلانے کی ذمہ داریاں حضور کی بیٹیوں کے اوپر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 5 سال کی عمر سے ہی چولہا سنبھالا تھا۔ 5 سال کی عمر میں، 5 سال میں تو ہماری بچیاں صرف کھیلتی ہیں نا۔ میرے عزیزوں، یقیناً تمہاری محبت اپنی جگہ پر، ان کی تربیت پر توجہ تو ہو۔ آپ اگر ان کو سکھانے میں کچھ سختی کرتے ہو تو یہ بچیاں بعد میں تمہیں یاد کر کے فخر کریں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زیور اخلاق سے نوازا ہے۔ اگر تم شادی میں انہیں زیور نہیں بھی دیے، اخلاق کی دولت دیا، تو پھر یہ پوری زندگی بھر اس جیسی عورت کوئی کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا والے بھی دیکھ کر فخر کریں گے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سونا چاندی اگرچہ نہیں دیا لیکن اخلاق کا زیور دے کر کے بھیجا ہے۔ وہ اخلاق کے زیور پر تم توجہ کرو۔ بچیاں کس سے بات کرنی چاہیے، کس سے نہیں بات کرنی چاہیے، یہ سلیقے باپ سکھائے۔ کہاں ہمارے پاس وقت ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو ٹائم کب دیتے ہیں؟ سنڈے ٹو سنڈے، باقی سب تو ہمارے جاب پر چلتے ہیں۔ اس وقت تو ہم کام پر چلے جاتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تب بھی بچے کھا کر کے سو چکے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے مل بیٹھ کر کی تربیت کا کوئی انداز ملتا بھی ہے تو ہفتے میں ایک بار سنڈے آتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اصرار کرتے ہیں کہیں پکنک پہ چلو، تو وہ بھی پکنک پہ نظر ہو گیا، کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے۔ تو اسی طرح سے تو پوری جوانی آ گئی، تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے۔ تمہارے سامنے پلک جھپکتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے توجہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے سے میں آج بات کرتا ہوں، ازواج مطہرات نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اخلاق تقوی حضور کے گھر میں ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ساری ازواج مطہرات کو بلا رہے ہیں۔ جس دن حضور کی وفات ہوئی، جس دن حضور کا انتقال ہوا، ساری بیویوں کو بلایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی زیور ہے؟ کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی آخری حالت میں فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ صدقہ کر دو، اگر تم یہ چاہو تو صدقہ کر دو، مشورہ دیا۔ ازواج مطہرات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونا چاندی پہننا عورتوں کے لیے حرام ہو گیا؟ اب ہم زیور نہیں پہن سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حرام نہیں ہے، زیور پہن سکتی ہیں عورتیں، لیکن اے میری بیویوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہ ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی پڑا ہوا ہو۔ میں کسی چیز کا مالک بن کر کے میرے مولا کے حضور نہیں جانا چاہتا۔
فقر اللہ کو پسند ہے، میں فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں، رب تبارک تعالیٰ کے حضور۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن بھی ازواج مطہرات کو کس چیز کی تلقین فرمائی؟ یہی مال و دولت کی محبت اپنے دل میں نہ رکھو۔ میں عورتوں سے آج تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ اگر دیکھیں آپ، عورتیں اگر پیسے تمہارے جیب سے لے کر بچا بھی لیتی ہیں، کس لیے بچاتی ہیں؟ ان کے شوق کھانے پینے کے کم ہوتے ہیں، باہر جا کر کے اڑائیں، وہ چند ہوتی ہوں گی، لیکن اکثر عورتوں کا شوق سونا خریدنا ہے، چاندی خریدنا ہے، اور یہ کوڑی کوڑی جمع کر کے خرید بھی لیتی ہے، یا تو کسی کا شوہر اس کو فورس کر کے یا ماں باپ کو فورس کر کے سونا چاندی جمع کرو، پہنو میری بچیوں، پہنو، زیور تمہارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، زینت تمہارے لیے ہے، لیکن تمہاری کل زندگی زیور کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اصلی زیور تو تمہاری حیا ہے، تمہارے اخلاق تمہاری اصلی زیور ہے۔ یہ جو ہار ہے، یہ جو کانوں کی بالیاں ہیں، یہ چوڑیاں ہیں، یہ اگر ٹوٹ بھی گئی پھر دوبارہ کسی سونار کے پاس جاؤ، بنا لو، یا پیسے مل جائیں تو پھر خرید لو۔ سونا چاندی آتے جاتے رہتے، ایک بار اگر تمہاری عزت کے زیور پر داغ لگ گیا، کوئی سونار اس کو ٹھیک کر کے نہیں دے گا، پھر کوئی بازار میں وہ حیا کا زیور نہیں ملے گا، جس حیا کے زیور کو آج یہ بازاروں میں بیچتے پھر رہی ہیں۔ بچیاں ہماری بہت ساری نا سمجھ ہیں، وہ دنیا کے اس بہاؤ میں بہ جاتی ہیں۔ جب دنیا یہ کہہ رہی ہے دوپٹے نکالو، اپنے بالوں کو لہراؤ، دکھاؤ لوگوں کو تم دکھانے والی چیز ہو، ان ظالموں نے تمہیں ننگا کرنے کی ٹھان لی ہے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تمہاری عزت اور تمہاری وقار کو اتنا بڑھایا ہے میرے عزیزو۔ آج بھی ہم اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو کیا کالا نقاب نہیں پہناتے؟ وہی غلاف ڈالتے ہیں جس طرح کعبے پر کالا غلاف ڈالا گیا ہے۔ عظمت والی چیزوں پر ہم پردہ ڈال کر رکھتے ہیں، عظمت والی چیزوں پر ہم غلاف ڈال کر کے رکھتے ہیں۔ ان عورتوں کو ہم نے مقدس سمجھا ہے، اس لیے اوڑھا کر کے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم انہیں باندھ کر کے پابند کر کے رکھ رہے ہیں۔ تمہاری عزت، کیونکہ آج درندے ایسے ہیں کہ کوے کے سامنے گوشت رکھو اور پھر یہ کہو کوے کو شریف بننا چاہیے، وہ کیسے شریف بنے گا؟ آج یہی کہہ رہے ہیں نا، جب بھی ہم لباس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ ٹی وی کے اینکرز آ کر کے چلاتی ہیں کٹ لباس میں، آپ صرف لڑکیوں کو بولو، عورتوں کو بولو، مردوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں؟ میرے عزیزو، قرآن تو بہت پہلے ہی فرمایا ہے کہ مردوں کو نگاہیں نیچی رکھیں، ساتھ میں تمہیں بھی کہا ہے کہ تم اپنی ساری چیزیں ڈھانک کر کے رکھو، اس لیے کہ نگاہیں نیچی شریف آدمی رکھے گا، اور شریر آدمی اور بدماش تو اپنی آنکھیں صرف اسی لیے پھیلاتا رہے گا کہ اسے کہاں چھیتڑے ملیں گے، کہاں اس کو غلاظت ملے گی۔ اور تم کووں کو اگر کہہ دو کہ شریف بن کر کے رہو، ہم گوشت اوپر کھلا رکھے ہوئے، کتنے کوے شریف نکلیں گے؟ کسی سے اگر تمہاری برادری ہو، تعلق ہو، تو وہ کوا ہو سکتا ہے گوشت چھوڑ کے چلا جائے، ورنہ تو کوے کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، وہ ٹھوک مارے گا، گوشت اٹھا لے جائے گا۔ آج ہماری بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ان کا اظہار، ماڈرن کلچر۔ میرے عزیزو، میری یہ بات جو ہے نان مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سراہتے ہیں۔ حقیقت ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو مشرقی کلچر ہے، یہ اس میں الحمدللہ بہت عافیت ہے۔ اگر تم ماڈرن کلچر کی بات کر کے مغربی تہذیب کو لانا چاہتے ہو، ویسٹرن کلچر، تو اس میں تو یہ ہے کہ ماں کون ہے وہ بھی بچے کو معلوم نہیں، باپ کتنے ہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ اس کلچر کو تم پسند کرتے ہو جہاں گدھے اور بیل، کتے اتنا نہیں زنا کرتے ہوں گے جتنا مرد اور عورتیں سڑکوں پر کرتے ہیں۔ کیا وہ کلچر تمہیں پسند ہے؟ جنگل کی طرح اگر جانوروں کی طرح جینا پسند ہے تو پھر معاشرے میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو، اسلام کے اقدار کو سمجھو۔ اسلام نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ مرد یقیناً اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، لیکن بچیاں اپنے جسموں کو ڈھانکیں، اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں۔